السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی پیارے بچوں؟ آج کی سٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ حضرت آدم کے ہاں ابتدا میں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ نے انسانی نسل بڑھانے اور زمین کو آباد کرنے کے لیے اولاد بڑھانے کا یہ انتظام کیا تھا۔ ایک جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی دوسرے جڑواں پیدا ہونے والے بہن بھائی سے ہو جاتی۔ تو پیارے بچوں، یہ بات تو ہم جان چکے ہیں، حضرت آدم کے یہاں ہمیشہ ایک بہن بھائی کا جوڑا پیدا ہوا۔ آپ کا ایک بیٹا حابیل تھا اور ایک قابیل۔ اب دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی ایک دوسرے کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل کی بہن بے حد خوبصورت تھی۔ حضرت آدم نے طے کیا کہ اس کی شادی حابیل سے ہوگی، لیکن قابیل کو یہ بات بہت بری لگی کیونکہ اس نے اپنے باپ کے بات سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بہن سے خود شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی تو غلط ہے، جیسے یہ کہا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ جب پیارے بچوں دونوں بھائیوں نے قربانی دی تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قابیل اپنی بات میں غلط ہے، اس کی بہن کی شادی حابیل سے ہوگی۔ قابیل کو بہت غصہ آیا، دل میں بے حد ناراض ہوا۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے بھائی کو سخت غصے میں صاف کہہ بھی دیا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ لیکن پیارے بچوں، قابیل کی اس بات کے اوپر حابیل نے پتہ کیا کہا؟ صرف اتنا کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں انسان، لیکن تو میری عبادت کے لیے ہے، ہم نے تو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ لیکن قابیل بھٹک گیا تھا نا۔ اب شیطان قابیل کے پیچھے لگ گیا، اسے بھائی کو قتل کرنے پر اکساتا رہا۔ ایک دن حابیل ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا کہ قابیل نے آ کر اس کے سر کو پتھر مار کر کچل دیا، اسے قتل کر ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد نہ قابیل بے حد شرمندہ ہوا، کیا کر بیٹھا ہوں، پریشان بھی ہوا، اپنے بھائی کی لاش کب کہاں چھپائے، کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت دو کووں کو بھیجا۔ وہ جو تھے نا دو کوے، وہ قابیل کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ کوے نے دوسرے کوے کو زور سے مارے اور اس کو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے ایک گھڑا کھودا اور اس گڑھے کے اندر دوسرے کوے کو جو مرا ہوا تھا نا اس کو اس کے اندر گڑھے کے اندر پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی اور اڑ گیا۔ قابیل حیرت سے کھڑا یہ سارا منظر دیکھتا رہا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اتنا نکما ہوں۔ قابیل نے بھی کوے کی طرح زمین میں گڑھا کھو کر حابیل کی لاش کو اس میں ڈال کر بچوں سے دفن کیا۔ تو پیارے بچوں، زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا کے اترنے کے بعد دنیا میں یہ ہونے والا پہلا جرم تھا جو شیطان نے ترغیب دے کر کروایا تھا۔ کیوں کروایا تھا اس نے؟ کہ اس نے اپنی بات پوری کر دی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا۔ آدم اور حوا کو جب اس جرم کا علم ہوا نا تو بڑے بے حد دکھی اور پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے رہے، انہیں نیک باتیں اور اچھے اخلاق سکھاتے رکھے اور شیطان سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہمارے لیے اس سٹوری کے اندر کیا میسیج ہے؟ کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہر برے کام سے ہم نے بچنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کسی کو ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اچھا یاد آ گیا،
کوئی بات نہیں ہے، اب اللہ سے معافی مانگ کر سونا ہے اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آئندہ ایسا کام نہ کروں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں